دوستی کے ہمارے یہ دیکھیں جی، اللہ معاف کرے جی، دوستی کے حوالے دوستوں سے، آج کے دوستوں سے تو اللہ کی پناہ ہے. کسی کی عزت اتار دینا، اس کی عزت معاشرے میں ختم کر دینا، یہ دوستی ہے. کسی کو ننگا کر دینا. اور مریم نواز صاحبہ وہ بھی اسپیشل جا کے سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کو اٹھا رہی ہیں. پہلی نظر آپ کی خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ کو کیا فیلنگز آئی؟ میں کہتی ہوں کہ زیادتی کرنے والوں کو تو فوراً سزا دینی چاہیے. صحیح ہے نا، ان کو تو لمکانا ہی نہیں چاہیے بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. چوک میں ان کو فوراً عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اس کو سنسار کرنا چاہیے، اس کو پھانسی دینا چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کام کرتے وقت سوچے. بہت اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ایسا ہوگا تو ظلم رکے گا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. پشاور میں ایک ہماری دوست ہے، اس کے کپڑے اتار دیے گئے، اس کو اپنے گھر بلا کے اس کے ساتھ یہ اتنے بڑا ظلم کیا. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مہک جی یہ بتائیے گا کہ یہ ملک میں ایک آسمانی آفت کا سامنا ہے، سیلاب آ رہا ہے پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں، اور یہ جو لوگ سیلاب زدگان ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گی اور حکمرانوں کو اس میں کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ جی پہلے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے. بڑی تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کر. اپنا گھر تو چڑیوں کو پرندوں کو بھی پیارا ہوتا ہے، تو پھر انسان ہیں وہ اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اور کتنوں کے گھر بہہ گئے ہیں، پانی کی زد میں آ گئے ہیں. تو ساری زندگی کی ان کی کمائی کا ایک انہوں نے گھر اپنا آشیانہ بنایا ہوگا اور وہ پانی کے نظر ہو گئے. تو بڑی تکلیف کی بات ہے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بہ شانہ ہیں اور جتنا ہو سکا انشاءاللہ ان کے لیے کریں گے. اور اپنے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ وہ بھی اسپیشل جا کے سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں ان کے ساتھ، ان کے بچوں کو اٹھا رہی ہیں. اور میں ان کی اگلے دن ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا. ایسے ہونا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے. بڑے اچھے وہ اقدام لے رہی ہیں، تو ان کو دیکھ کے مجھے اچھا لگا ہے. اور اللہ ہمارے لیے بس عافیت فرمائے، میری یہ دعا ہے. آپ کے جو بھائی مرڈر ہوئے ہیں ان کے قاتلوں کو کوئی سزا ملی ہے؟ جی ان کے سزائے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے اپنی حکومتوں سے، اپنے عدالتوں سے، کہ ہمیں آگے بھی وہ انصاف دیں گے. انشاءاللہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے دل کو سکون ملے گا اسی ہی دن جس دن وہ پھانسی پر لٹکے گا. اور ہمارا بھائی تو واپس نہیں آنا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتوں سے ہماری جو ہے نا یہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. پہلی نظر آپ کی خانہ کعبہ پر پڑی تو آپ کو کیا فیلنگز آئی؟ اس وقت تو میں بتا ہی نہیں سکتی. یہاں پہ میں نے بہت کچھ سوچا ہوا تھا، راستے میں بھی میں نے بہت کچھ دعائیں کی اور مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے وہاں تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے خانہ کعبہ کو دیکھنے سے پہلے جو ہے نا میری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے سانس بند ہو جائیں گے. میں نے وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے. پھر ہم ایئرپورٹ سے اترے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. ایون جب ہم جو ہے نا احرام باندھ کے اپنے ہوٹل پہ سامان رکھ کے اپنا اور ہم جا رہے تھے، اور اتنی میرے حواس میں کھوئے ہوئے تھے کہ میں اپنا پاسپورٹ، اپنا جو ہے نا وہ ویزا، سب کچھ ہم جو ہے نا اپنا ہوٹل کے روم میں بھول آئے. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور جب وہاں پہ ہم گئے ہیں، پہلی نظر پڑی ہے، اس وقت کا تو آپ پوچھے ہی نہیں، وہ تو بتائے ہی نہیں جا سکتا. تو بس اللہ وہاں پہ وہ میری حاضری قبول کرے. اور میری دعا ہے کہ اللہ میرا مدفن جنت البقیع میں کرے. میں نے یہی دعا کی پہلی نظر پڑتے ہی. میں نے یہی مانگا کہ اللہ میرے کول تے کچھ نہیں ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرے عمل کچھ نہیں ہے، تے مینوں جڑا میرا مدفن ہے نا، میرا خاتمہ ایمان تے کرنا، اور جڑا میرا مدفن ہے وہ جنت البقیع دے اندر ہو جائے. تے بس میری یہی دعا ہے، اور مینوں بس کچھ نہیں چاہیے. اے میں اپنے اللہ کو منگے، آخرت منگی ہے، دنیا نہیں منگی. میں اپنے اللہ کو کوئی پیسہ نہیں منگیا، کوئی چیزاں نہیں منگیا، کچھ بھی نہیں. صرف میں اپنے رب کو آخرت ہی منگی. جن نے سوال کیتے نے اتنے رہ کے آخرت دے کیتے نے.
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਸਹਿਬਾਬਾਂ ਨੇ, ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਨੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਬੇਘਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਬਣਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਰਦ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਸਲੂਕ ਇਤਫਾਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। एक डिपार्टमेंट है जो आईजी पंजाब और मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया सीसीडी, उसके हेड हैं सुहेल ज़फर चट्टा साहब जो कि एडिशनल आईजी हैं सीसीडी के। उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि वो अच्छे इकदाम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा इकदाम लिया है कि जितनी भी बच्चियां, छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, जबरदस्ती होती है, मैं कहती हूँ, आप देखती रहती है ना? मैं देखती रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि ज्यादती करने वालों को तो फौरन सजा देनी चाहिए, सही है ना। उनको तो लमकाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। चौक में उनको फौरन इबरत का निशान बनाना चाहिए, उसको संसार करना चाहिए, उसको फांसी देना चाहिए, ताकि दोबारा कोई ऐसा काम करते वक्त सोचे कि मैंने नहीं करना। 100 साल तक कोई नहीं सोचेगा। अगर एक दफ़ा ये काम होगा ना, चौक में उसको संसार किया जाएगा, तो इबरत का उसको निशान बनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला 100 साल तक तो कोई नहीं सोचेगा। 8 से 10 जो हमने जो है ना वाकयात रिपोर्ट किए हैं कि जो बच्चियों के साथ 8 से 10 12 साल की, उनके साथ जिनसी हरासमेंट का मामला हुआ, तो नेफे में जो था उसका पिस्टल रखा हुआ, उसके पिस्टल के ऊपर खुद उसकी गोली चल गई। तो इस इकदाम को आप क्या समझती हैं सीसीडी के? अच्छा हुआ? अज़ूए तनासिल जो है वो फायर के साथ उड़ गया, ये अच्छा इकदाम हुआ सीसीडी की जानिब से? बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा होगा तो जुल्म रुकेगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा कोई जुल्म है तो ये होना चाहिए। ये किसी की बेटी की जिंदगी से उसे खेलना, महरूम कर देना, इज्जत से खेलना, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। इज्जत से आगे तो कुछ नहीं है ना। तो उसके माँ बाप की इज्जत रह गई, उस बच्चे की इज्जत रह गई, हाँ, तो उसके बहन भाइयों की तो कितनी उसके लिए तजलील है। तो ये तो होना चाहिए, फौरन सजा मिलनी चाहिए इसको। मैं कहती हूँ इस केस को ना, ऐसे केस को लमकाना नहीं चाहिए, इसको फौरन इसका फैसला होना चाहिए। सीसीडी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मरियम नवाज साहिबा। मैं कहती हूँ कि ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत आपने कमाल किया है, सीसीडी वाला। महक मलिक दोस्ती के बारे में क्या सोचती हैं? दोस्ती के बारे ये देखें जी, अल्लाह माफ़ करे जी, दोस्ती के हवाले दोस्तों से, आज के दोस्तों से तो अल्लाह की पनाह है। लगता है किसी ने रिसेंटली धोखा दिया आपको। नहीं, रिसेंटली धोखा नहीं दिया। आप देख रहे हैं ना, दोस्त कौन होता है? दोस्त हर दोस्त होता नहीं, हर हाथ मिलाने वाला। ते दोस्त को आप किस नज़र से देखते हैं? दोस्त क्या होता है? दोस्त की पहचान ही यही है कि वो वफादार होता है, वो आपकी हमराज होता है। आप उसके साथ वो बात कर सकते हैं जो आप अपनी माँ से, बहन से, भाई से, बाप से, औलाद से वो बात नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने दोस्त से कर सकते हैं। दोस्त आपका हमराज भी होता है, दोस्त आपके दुखों का सहारा भी होता है। वो कहते हैं कि यार तू टेंशन नहीं लेनी, तू जिस हाल दे विच मैं तेरे नाल खड़ा है। दोस्त मतलब कि मैं बता क्या आप दोस्त की बातें बताऊं, लेकिन आज के दोस्त क्या हैं? कपड़े उतार देना ये दोस्ती है, किसी को गोली मार देना ये दोस्ती है, किसी की इज्जत उतार देना, उसकी इज्जत माशरे में ख़त्म कर देना ये दोस्ती है, किसी को नंगा कर देना, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करना ये दोस्ती है, किसी की जान ले लेना इसको दोस्ती आप कहते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कहती इसको दोस्ती। मतलब कि जो भी दोस्त बनता है आपके नज़दीक, वो यही कहता है कि मेरे साथ फिजिकल हो जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। यही हो रहा है। आप देखें माशरे में क्या हो रहा है। अभी रिसेंटली एबटाबाद में, मनसेरा में, उसको जो है ना वो फंक्शन के अंदर, दौरान फंक्शन उसको गोली मार के मार दिया गया। किसने मारा जी? उसके दोस्त ने। अच्छा। हाँ जी। पेशावर में एक हमारी दोस्त है, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको अपने घर बुला के उसके साथ ये इतने बड़ा जुल्म किया, उसके कपड़े उतार दिए। किसने उतारे? वो कैसे गई थी वहाँ पे? वो एक ट्रस्ट समझ के, अपना दोस्त समझ के वहाँ पहुँची होगी ना, उसको अपने घर बुला के उसके कपड़े उतार दिए गए। किसने उतारे? दोस्त। वीडियो वायरल की बाद में वो वीडियो भी वायरल की। इसको आप दोस्ती कहते हैं? अगर ऐसे दोस्त हैं तो फिर आप कहते हैं कि आपकी फील्ड में दोस्त नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इस पे बिलीव भी नहीं करती? मैं अब नहीं बिलीव करती। अब नहीं करती? हाँ। कितने सालों से? मैं थोड़े अरसे से।
تھوڑے سے مطلب 6 مہینے 1 سال سے کہہ لیں، ایک جب سے یہ سال سے- چیزیں ہوئی ہیں نا تو میرا بھروسہ اٹھ گیا ہے. کسی کو دوست نہیں بناتی؟ نہیں. ٹھیک. اس سے پہلے بناتی تھی؟ جو عزت کرتا ہے نہیں ہمیشہ سے میں جو عزت کرتا ہے اس کی عزت کرتی ہوں. لیکن میں کہتی ہوں، میں اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا را یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست ہے، آپ کے جو نصیب کا ہے نا وہ آپ کو ملے گا. اللہ نے ماں کے پیٹ میں آپ کا نصیب لکھ دیا ہے، تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں. میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں کہ آپ اس چیز سے باہر نکلیں. ایسے کرنے کے بجائے نا ایسے کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ ہے مینوں کھوان والا ہے، مینوں بڑے پیسے دین والا ہے، یہ وہ، اگر انہوں میں چھڈاں گی تو میں کی کراں گی؟ ڈریس کتوں بناواں گی؟ میں نظام کتوں چلاواں گی؟ جو تمہارے نصیب کا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. میں نے آج تک کسی کے آگے ایسے ہاتھ نہیں کیا، یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں آپ کے کیمرے. کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، لیکن مجھے اللہ میرا دے نہیں رہا. مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی میں نے بندے نہیں رکھے ہوئے جو میرے ڈریسوں کے خرچے اٹھا رہا ہے، جو مجھے پیسے دے رہا ہے، جو مجھے خرچے چلا رہا ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا، میں اپنے سر پہ سب کو چلا رہی ہوں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ زندگی انسان کی قیمتی ہے، ایک بار ملنی ہے. 1 سیکنڈ میں آپ کی وہ زندگی کے مالک بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ یہ پرسنلی آپ کا میسج اپنی کمیونٹی کو ہے. چلیں ہمارے چینل کے لیے آپ ویورز کو کچھ اچھا سا میسج دیں. جی، میں ینگ جنریشن کو یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اور آج کل کی ایک بیماری ہماری آئز کی آئی ہوئی ہے، تو ان سے بچیں. جو آپ کو ان چیزوں پہ غلط سائڈ پہ لے کر آنا چاہتا ہے، لے کر آ رہا ہے، یا آپ کو اس کی رائے دیتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھیں. جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو آپ کو نشوں کی طرف لے کر آنے والا بھی آپ کو کھلا دشمن ہے. تو اس سے ہمیشہ بچیں. تو اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں، تو پھر جو ہے نا آپ کوئی قدم اٹھائیں. اس لیے ہمیشہ نشوں سے، ان چیزوں سے دور رہیں، اور یہ زندگی قیمتی ہے، اس کو خوبصورت بنائیں. تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مہک ملک نے ہمارے ساتھ بڑے اچھے اور پیار کے ساتھ، بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ اور عاجزی کے ساتھ سب باتیں کھول کھول کر بتائیں. آپ کو مہک ملک کی باتیں کتنی اچھی لگیں یہ آپ کے کمنٹس بتائیں گے، اور آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس باکس میں اس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی رضا شرازی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اپنا چینل ARS پاکستان. پاکستان زندہ باد.